ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بڑی خبر دیں گے، بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 اسلام آباد نے فرد جرم عائد کی۔ اسپیشل عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم کے علاوہ سابق خاتون اول بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھیں۔ جج شاہ رخ ارجمند نے فرد جرم پڑھ کر سنائی، جس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا۔ ایف آئی اے نے تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں جمع کروایا تھا۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ جو شخص آرمڈ فورسز کا حصہ نہیں، اس پر ان کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ وفاقی حکومت کے وکیل خواجہ حارث نے سویلینز پر آرمی ایکٹ کے اطلاعات کا دفاع کیا، جبکہ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں سویلینس کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے تھے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جو شخص آرم فورسز کا حصہ نہیں، اس پر ان کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ملٹری کورٹ کے زیر حراست افراد کو ایف آئی آر کی نقول نہیں دی گئی۔ خواجہ حارث وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے میں 2 حصے ہیں، ایک میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا اور دوسرے میں ملزمان کے ملٹری کورٹ میں کسٹڈی کا معاملہ ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ملٹری کورٹس کا کیس آرٹیکل 8 کے تحت ہے اور استفسار کیا کہ اگر کوئی شخص آرم فورسز کا حصہ نہیں تو اس پر ان کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ اگر قانون اجازت دے تو ڈسپلن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص کسی محکمے کا حصہ نہیں تو اس پر آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آئین کے آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو آئین کے آرٹیکل 8 سے متصادم قرار دینے کا جواز کیا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ مخصوص حالات میں سویلینس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص اکسانے کی کوشش کرے تو کیا آرمی ایکٹ کا اطلاق اس پر بھی ہوگا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں بھی فیئر ٹرائل کے آرٹیکل 10A کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر صدر پاکستان کے ہاؤس پر حملہ ہو تو انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا اور اگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ملٹری کورٹ میں۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ یہ قانون سازوں کا فیصلہ ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا ملٹری کورٹ ٹرائل میں وکیل کی اجازت ہوتی ہے اور کیا ملزم کو تمام مواد فراہم کیا جاتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ اگر ایک فوجی اپنے افسر کا قتل کر دے تو کیس کہاں چلے گا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ قتل کا کیس عام عدالت میں جائے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ بغیر ڈسپلن کے آرمی کام نہیں کر سکتی۔ آخر میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ تاریخ میں یہ تصور آیا کہ آرم فورسز سویلین سے علیحدہ ہوں گی اور ان کے لیے قوانین بھی علیحدہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اہم خبر دیں گے، صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں چین کے کاروباری وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء اور چین کے کونسل جنرل نے بھی شرکت کی۔ چینی وفد نے پاکستان میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ چینی وفد نے زراعت، لائیو اسٹاک، توانائی، ٹرانسپورٹ اور مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ آصف علی زرداری نے پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک چین اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاک چین عوام بالخصوص سرمایہ کاروں، کاروباری اداروں کے درمیان روابط بڑھانا ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے اہم امور پر مشترکہ مفادات اور خیالات ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ گوادر پورٹ کو علاقائی تجارتی اور اقتصادی ہب کے طور پر ترقی دینا میرا ویژن تھا۔ گوادر بندرگاہ سے نہ صرف علاقائی روابط بہتر ہوں گے بلکہ علاقائی تجارت اور اقتصادی تعاون کو بھی فروغ ملے گا۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि शाम से 300 से जायद पाकिस्तानी बाहिफाजत मुल्क वापस पहुंच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शाम से वतन वापस आने वालों में ज़ियारत के लिए जाने वाले अफराद भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर वीज़ा देने पर लेबनान हुकूमत के मशकूर है। हमारा सिफारत खाना शाम में तमाम पाकिस्तानियों की मुआवनत कर रहा है। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि कशीदगी में कमी और शाम के खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा है। शाम में अमन और सिक्योरिटी का क़याम निहायत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल से फ़िलिस्तीनी इलाके खाली कराने के मुतालबे की हिमायत करते हैं। गजा में फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद किया जाए। आलमी बरादरी गजा में इंसानी अलमियत का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में कश्मीरियों की जायदादों पर भारतीय कब्जे की मजम्मत करते हैं। खबर देंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज मुंह छुपाई कर रही थी। 23 नवंबर को शौहर की तरह अज़ खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। बुशरा बेगम अपनी बहन और तर्जुमान के जरिए सारी पार्टी को चार्जशीट करने के बाद आज खुद चुप हो गईं। उन्होंने कहा कि 24 और 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आईं। 26 नवंबर को जो डी चौक फतह करने आई थी आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सकी। अज़मा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी मीडिया को बताती डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का था। आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम किया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। जैसे ही रियासत अपनी रिट कायम करती है इनकलाब दुम दबा कर भाग जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के एक्शन को कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ्फुज है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। दूसरी जानिब साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अच्छी बात है फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है, उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत और FIA से मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात मांगी हैं। उन्होंने कहा कि साबिक सदर के खिलाफ एक 2014 की FIR है कि वो असलहा सप्लाई करते हैं। अदालत ने मजाकन कहा साबिक सदर किसी को कत्ल न कर दें। PTI के रहनुमा साबिक सदर का यह भी कहना है कि हमेशा से यही कहना था कि मुज़ाकरात करो, अगर अब कोई पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। और दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI वाले बुनियादी तौर पर NRO चाहते हैं जो नहीं मिल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपने बानी को इख्तदार के लिए तनहा छोड़ दिया। बानी PTI ने जो करतूत किए वो अब भुगतना पड़ेंगे। अदालतों ने फैसला करना है कि बानी PTI कसूरवार है या बेकसूर। उन्होंने कहा कि फैज हमीद ने अगर गलत काम किया तो अदालतें सजा देंगी, बड़े ओहदेदार भी सजा से नहीं बच सकते। मुल्क के हर शहरी के लिए कानून बराबर है। PTI की रिवायत है कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बुशरा बीबी कहती हैं अकेला छोड़ दिया, वजीर आला कहते हैं कि मेरे साथ थी। दोनों में सबसे बड़ा झूठ कौन बोल रहा है? सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान डायलॉग है, संजीदा ना लिया जाए।
خبر دیں گے نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس اسپیشل جج سینٹر کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کی جج عابدہ سجاد نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزراء اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ جج عابدہ سجاد نے ریفرنس ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹر کو بھیج دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کی جانب سے کیس ایف آئی اے ایجنسی کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب کی جانب سے کیس ایف آئی اے عدالت میں بھیجنے کی استدعا کی گئی تھی۔ توشہ خانہ کیس کے دوسرے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخ کرانے میں ناکام ہو گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخی کی ایف آئی اے کی درخواست ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سماعت کی۔ بشریٰ بی بی اور ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت میں پیش ہوئے اور ایف آئی اے نے موقف اختیار کیا کہ بشریٰ بی بی ضمانت ملنے کے بعد ٹرائل کورٹ میں متعدد سماعتوں پر پیش نہیں ہوئی۔ بشریٰ بی بی ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، لہٰذا ان کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا، بشریٰ بی بی آپ کے کنٹرول میں نہیں، ان کیسز کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ دوران سماعت بشریٰ بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ بشریٰ بی بی کمرے عدالت میں موجود ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہوں گی تو ضمانت منسوخی ہی دائر ہوگی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں ٹرائل جلد بازی میں چلایا جا رہا ہے اور پہلے بھی ٹرائل اسی طرح چلائے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ ساتھ ایف آئی اے کی درخواست بھی نمٹا دی۔ خبر دیں گے سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو رکن قومی اسمبلی کے عہدے پر بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ میں عادل بازائی کو قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ عادل بازائی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے کیا انکوائری کی۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عادل بازائی کے وکیل سردار تیمور نے کہا کہ ایک دن معاملہ الیکشن کمیشن پہنچا، اگلے دن کارروائی شروع کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کے بارے میں سپریم کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا۔ سپریم کورٹ نے عادل بازائی کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے این اے 262 کوئٹہ سے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو قومی اسمبلی کے عہدے پر بحال کر دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے کہا کہ چینی سرمایہ کار کراچی میں میڈیکل سٹی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ نے ہمیشہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہا۔ چینی سرمایہ کار کراچی میں میڈیکل سٹی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت چینی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ شجیل میمن نے کہا کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے سندھ حکومت کی جانب سے چینی سرمایہ کاروں کو مدد دینے کی پیشکش کی ہے۔ سندھ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سب سے موزوں علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین انرجی کے حوالے سے سندھ میں بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ہم 200 سال تک تھر کے کوئلے سے سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ سے بھی کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ چائنیز ٹیکنالوجی اور ہمارے ملک میں موجود مواقع مل کر ترقی کے مواقع پیدا کریں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول نے کہا ہے کہ ہم پشاور والی سے بھی بات نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور والی کہہ رہی ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں۔ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ چوکیدار سے نہیں گھر کے مالک سے مذاکرات کریں گے۔ اب ہمارا موقف ہے کہ ہم پشاور والوں سے نہیں ان کے وکیلوں سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 2-3 نام دیے ہیں، مذاکرات پر آج بریک تھرو ہوگا۔
وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ کا کہنا ہے کہ منشیات کی روک تھام سے متعلق عوامی آگہی کے لیے بھرپور میڈیا مہم چلائی جائے۔ مکیش کمار چاولہ کی صدارت میں اعلیٰ اختیاراتی مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ڈی جی نارکوٹکس کنٹرول سمیت دیگر افراد شریک ہوئے۔ اجلاس میں منشیات کے خاتمے، اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اقدامات پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے اجلاس میں شریک تمام محکموں کے منشیات کے خلاف اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے اچھا کام کر رہے ہیں، تاہم مزید ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ صوبے کے سرحدی علاقوں میں نگرانی کا نظام بڑھایا جائے۔ صوبائی وزیر نے ہدایت بھی کی کہ منشیات کی روک تھام سے متعلق ہر وقت اقدامات کے لیے ہر ماہ اجلاس کیا جائے۔ خبر دیں گے وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں، ملاقاتوں اور مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسد قیصر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے تعزیت کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور اس دوران ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ باضابطہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پہلے پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر شرمندگی کا تو اظہار کرے، پی ٹی آئی والوں کی بات کا اعتبار کون کرے اور ان کی کون گارنٹی دے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی یہ اپنی باتیں منوا کر آخری وقت میں مکر گئے تھے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ غلیلوں، بنٹوں، پتھروں، اسٹین گنز اور آتش اسلحے سے لیس شرپسندوں نے چڑھائی کی، پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو شہید اور زخمی کیا گیا۔ اس نقصان کا مداوع کون کرے گا؟ شہید جوانوں کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کرے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات اچھی بات ہے، مگر بانی پی ٹی آئی آئے دن میں کئی رنگ بدلتے ہیں، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ پی ٹی آئی جن ہلاکتوں کی بات کرتی ہے ان کی تعداد 12 سے 278 بتائی جاتی ہے، لیکن رہنما کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں سے رینجرز اور پولیس کی شہادتوں کا اعتراف درکنار ذکر بھی نہیں ہوتا۔ یہ دوگلا پن اور دوہرا معیار پی ٹی آئی کی شناخت اور کلچر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کے معاملے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ان کے مذاکرات چند دن پہلے تک صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حلال تھے اور حکومت کے ساتھ حرام تھے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز عبور کی، ان کے جیسا مفاہمت والا کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو۔ سینٹ میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو ایک اور 9 مئی کر دیا ہے، ملک کو بدنام کرنا بند کریں، جو بندے مارے گئے آپ ان کے شناختی کارڈ دکھا دیں، ساتھ چل کر تحقیقات کراتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کراتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نہ انہوں نے 2018 میں اور نہ ہی 2024 میں کچھ کیا، ہم الیکشن میں میدان میں تھے کہ ہم مل کر راستہ نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسی پر مقدمہ نہیں بنایا، بانی پی ٹی آئی کو عدالتیں ریلیف بھی دے رہی ہیں، جو ریلیف ان کو ملتا ہے ان کو ملنا چاہیے۔ وفاقی کابینہ میں مزید 10 ارکان کو شامل کیے جانے کا امکان ہے، جن کے نام بھی سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق سردار یوسف، طارق فضل چودھری، بیرسٹر عقیل ملک کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ حنیف عباسی، سعد وسیم، شیخ آفتاب کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 خواتین کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل منصور عوان نے کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے 2022 کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انسانیت اب موسمیاتی ہنگامی صورتحال نظر انداز کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن دیگر ملکوں کے برعکس پاکستانی عوام کو موسمیاتی اثرات سے موت کا خطرہ 15 گنا زیادہ ہے۔ دوران خطاب اٹارنی جنرل نے 3 اہم نکات پر زور دیا۔ ایک یہ کہ پیرس معاہدہ موسمیاتی ذمہ داریوں سے نمٹنے کا بنیادی فریم ورک ہے۔ دوسرا، فائنانس
تخفیف اور تعاون جیسی موسمیاتی ذمہ داریاں مساوات اور مشترکہ و متعلقہ صلاحیت کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے مزید کہا کہ تیسرا معاہدے کی ذمہ داریوں کے متعلق تنازعات کو ان معاہدوں کے اندر ہی فراہم کردہ طریقہ کار کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے بانی پرویز خٹک نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ملکی مجموعی صورتحال، سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات پر گفتگو کی۔ ملکی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پرویز خٹک نے اسلام آباد میں احتجاج کے دوران شرپسندوں کے حملے میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ملاقات میں محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان سب کا ہے اور سب نے مل کر اسے آگے لے جانا ہے۔ عوام صرف اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی۔ خبر دیں گے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل پر صدر کے اعتراضات سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں جے یو آئی نے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر مملکت کے اعتراضات مانگے ہیں۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اس بل کے تحت ہی پارلیمنٹ نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کی منظوری دی تھی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں۔ خط میں اسپیکر کی جانب سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں صدر مملکت آصف زرداری نے مدارس رجسٹریشن کا بل اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات میں مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کر لیں گے، ہفتہ یا 10 دن کے تحفظات ختم ہو جائیں گے۔ وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لے کر دینی مدارس رجسٹریشن بل پاس ہونا چاہیے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بات مسئلہ سمجھ آئے تو ہی حل ہوگا۔ کاروباری دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس نے نیا ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 2538 پوائنٹس کے اضافے سے 1,13,348 پر آ گیا ہے۔ اب تک کے کاروبار کے دوران انڈیکس 1,13,481 پوائنٹس کے بلندی پر بھی پہنچا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,10,810 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ بلوچستان کے علاقے وندر میں قومی شرح پر کار اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 6 سالہ بچی اور 4 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ حادثہ قومی شرح پر ٹرک اور کار کی تصادم کے نتیجے میں پیش آیا۔ اہل خانہ کے مطابق جاں بحق خواتین کوئٹہ میں ہزارہ کالونی کی رہائشی تھیں اور اپنی بیمار بہن کی عیادت کے لیے گلستان جوہر کراچی آ رہی تھیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ خواتین کی کراچی میں زیر علاج بہن کینسر کی مریضہ ہے اور وہ انہی کی عیادت کے لیے آ رہی تھیں۔ شہر قائد سے خبر دیں گے۔ نیو کراچی میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ پیر آباد پولیس مقابلے کی انکوائری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ مومن آباد میں پولیس نے سرچ آپریشن کر کے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رات گئے نیو کراچی تھانہ کی حدود میں پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان عمران اور حمزہ کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد ہوا۔ 3 دسمبر کو پیر آباد تھانے کی حدود میں ہونے والے پولیس مقابلے کی انکوائری رپورٹ بھی تیار کر لی گئی۔ ایس ایس پی ساؤتھ کی انکوائری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ واردات کے لیے آنے والے ملزمان لڑکی کے کہنے پر گھر میں داخل ہوئے۔ ملزمان کو برقعے میں بھی لڑکی کی جانب سے فراہم کیے گئے۔ مبارک شاہ کے گھر کے باہر دکاندار نے ملزمان
کے جوتے دیکھ کر مالک مکان کو آگاہ کیا۔ مدعی مبارک شاہ کی بھتیجی صابرہ نے دیگر بہنوں کے ساتھ مل کر واردات کا منصوبہ بنایا۔ پولیس نے مبینہ مقابلے میں 19 گولیاں چلنے کا دعویٰ کیا، مگر گھر سے اتنے خول برآمد نہیں ہوئے۔ واضح رہے کہ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے ایس ایس پی ساؤتھ ساجد سدوئی کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا تھا۔ تھانہ مومن آباد کے علاقے فقیر کالونی میں پولیس کا جرائم پیشہ اور منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن پولیس کی جانب سے مشتبہ افراد کے قوائف بایو میٹرک ڈیوائس کی مدد سے چیک کیے گئے۔ متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ میاں والی کی تحصیل پپلا کے علاقہ حافظ والا میں روزہ حافظ والا 150 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس روزے میں یہاں کی روحانی شخصیت پیر مظفر خان اور ان کی اولاد دفن ہے۔ میاں والی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ خان۔ میاں والی کی تحصیل پپلا کے علاقہ حافظ والا میں 1876 میں تعمیر کیا جانے والا روزہ جو 150 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ روزہ میں روحانی شخصیت پیر حافظ مظفر خان اور ان کی اولاد کی قبریں ہیں۔ اسی خاندان سے جہاں کی روحانی مذہبی اور سیاسی شخصیت فقیر عبدالمجید خان کی قبر بھی روزہ کے عقب میں موجود ہے۔ یہ حافظ میاں مظفر خان انہوں دا نام ہے مظفر خان دے نام تو یہ حافظ والا بنایا۔ یہ تقریباً 300 سال پہلے جنڈاں والے تو آیا نے اتنے آن آباد تھے تے یہ سارے جڑے ہیں یہ انہوں دی اولاد ہیں۔ روزے کے مین دروازے پر سنگ مرمر بھی لگایا گیا ہے۔ روزے کی تعمیر میں پرانے زمانے کی اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ چوڑائی بھی اتنی کشادہ ہے کہ اس کے اوپر گھوڑا دلایا جا سکتا ہے۔ ٹمن والے جڑے انہوں دے پیر آن نا انہوں نے آکھائی پہ تساں اتنے آ کے آباد تھیو تو اتنے جڑے تاری اولاد کافی اتنے ترقی کرے سی تے چیان ایک ہائی فتح شیر خان انہوں دی اولاد کو نہیں ایک بات ہائی اپنا شیر محمد خان انہوں دے 4 بچے ہیں۔ یہ جڑے ہیں 4 بچوں دی اولاد تھے پھیلی پئی۔ روزے کے ساتھ ہی قدیمی جامع مسجد بھی موجود ہے۔ اس مسجد میں خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے۔ یہ مسجد بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ کیمرہ مین ماجد اقبال کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، NTN نیوز میاں والی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک کی سروس چند گھنٹے متاثر رہنے کے بعد بحال کر دی گئی ہیں۔ ترجمان میٹا کے مطابق سوشل میڈیا ایپس میں آنے والی فنی خرابی دور کر لی گئی ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں خرابی 99% دور کر لی گئی ہے۔ ترجمان میٹا نے بتایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں خرابی سے دنیا بھر میں صارفین متاثر ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں اسرائیل اور حماس سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی قرارداد کی منظوری کے لیے 193 میں سے 158 ووٹ پڑے۔ امریکہ، اسرائیل اور دیگر 7 ملکوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جبکہ 13 غیر حاضر رہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں امدادی ایجنسی اونروا کے حق میں بھی قرارداد منظور کی گئی جس کے حق میں 159 ووٹ جبکہ 99 ووٹ مخالفت میں ڈالے گئے۔ غیر حاضر 11 ملک رہے۔ اونروا کے حق میں منظور کی گئی قرارداد میں اسرائیل سے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کے مینڈیٹ کا احترام کرنے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں اونروا کو غزہ پٹی میں بغیر رکاوٹ کے انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے درکار معاونت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ شام کے باغی رہنما ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کی سیکیورٹی فورسز کو تحلیل کر کے بدنام زمانہ جیلوں کو بند کر دیں گے۔ ایک بیان کے مطابق انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں گے۔ ان کے گروپ کی موجودہ عبوری حکومت مارچ 2025 تک کام کرے گی۔ ابو محمد الجولانی نے کہا کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے ممکنہ ڈیپو کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ باغی گروپ نے ان کیمیائی ہتھیاروں کو کسی بھی صورت میں استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کو 2034 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی مل گئی۔ فیفا کی جانب سے 2034 کے ورلڈ کپ کی میزبانی سعودی عرب کو دینے کی تصدیق کی گئی۔ سعودی عرب پہلی مرتبہ فیفا مینز ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب کے 5 شہروں ریاض، جدہ،
अलखुबर, अबहा और न्यूम के 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी करेंगे। इसके अलावा आलमी फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी ने तस्दीक की है कि 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी मराकश, स्पेन और पुर्तगाल मुश्तरका तौर पर करेंगे। जनूबी अमरीका में भी 2030 के वर्ल्ड कप के 3 मैचेस खेले जाएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने के बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम ख्वाब नहीं देख रहे, हम एक हकीकत के बारे में सोच रहे हैं जो सच होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया भर में फुटबॉल के खेल को फ़रोग़ देने, मोहब्बत, अमन और रवादारी के पैगामात को फैलाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के सुफियान महसूद का अनोखा कारनामा। 5 साला मार्शल आर्ट्स सुफियान महसूद ने भारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टोनी स्टेप्स करके नया रिकॉर्ड बना डाला। मजीद जानते हैं सैयदा मोमना अशरफ की इस रिपोर्ट में। 5 साला सुफियान ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के सुफियान मसूद ने 30 सेकंड में 79 एल्बोटोनी स्टेप्स करके सबको हैरान कर दिया। मार्शल आर्टिस्ट सुफियान मसूद ने भारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले भारत की मार्शल आर्टिस्ट जवेरिया ने 30 सेकंड में 54 एल्बोटोनी किए थे। सुफियान मसूद पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। जुनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सुफियान पाकिस्तान के लिए सबसे पहले 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान मसूद के बेटे हैं। सुफियान मसूद की इस कामयाबी ने पाकिस्तान का नाम मजीद सरबुलंद कर दिया है। मौसम का अहवाल शामिल करें। बल्दिस्तान डिवीज़न में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद हो गया है। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी तोदा बगीजा के मुकाम पर गिरा है। अस्तोर में बर्फबारी का तसलसल जारी है। वादी नीलम में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा के साथ ही दर्जा हरारत 11 डिग्री तक गिर गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको दिलचस्प खबर से आगाह करते चले। अमेरिका की एक कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी कंपनी ने 5000 ड्रोन बैक वक्त उड़ाकर सार्फिन को हैरत में डाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की कंपनी स्काई एलिमेंट्स ने बेक वक्त 5000 ड्रोन उड़ाकर अपना ही सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सारिफीन के दिल मोह लिए। स्काई एलिमेंट्स कंपनी ने अमेरिकी रियासत टेक्सास में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। इससे कबल इस कंपनी ने 2500 ड्रोन बेक वक्त उड़ाए थे। साबिक रिकॉर्ड कंपनी का 11वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस खूबसूरत ड्रोन शो में क्रिसमस की मुनासबत से सेंटा क्लॉज को 2 बड़े कदबी हिरणों की बग्घी पर हवा में सवारी करते दिखाया गया है। जैसे ही शाम ढलती है, ड्रोन तकरीबन बेक वक्त दुरुस्तगी के साथ जमीन से उड़ जाते हैं और इन पर नस्ब एलईडी लाइट्स टमटमाती हुई बड़ी तस्वीर बनाने लग जाती है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए